ولا يوصينا معه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بود اللحم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني البتهي الأبتهي التهامي سراج المزي القوقب دري سيب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبا الشبير والشبر قاتل مرحب والانتر قاسم توبا والسقر مولانا ومولا الثقلين امیر المومنین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھیے گا کچھ دعائیں میرے ذمہ ہیں یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا یہ سادات عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا ان ماتمیوں کی زندگی دراز فرما یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا جتنے مومنین مومنات مریض ہیں مالک شفائی کاملہ عاجلہ فرما بلخصوص اجاز حسین چیمہ صاحب بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کاملہ عاجلہ فرما ڈاکٹر نذیر صاحب بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کلیہ عطا فرما یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا اس عزاداری میں جس نے جس حوالے سے حصہ ڈالا ہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمایا ساجد حسین چیمہ صاحب کے رزق وقت میں اضافہ فرما علی شاہ صاحب عمران شاہ صاحب مالک ان کے رزق وقت میں اضافہ فرما یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات عالی متعالی فرما حاضرین کے مرحومین جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات عالی متعالی فرما بلخصوص منیر حسین چیمہ صاحب مالک ان کے درجات عالی متعالی فرما سید قلندر حسین مرحوم مالک ان کے درجات عالی متعالی فرما مرحوم ذوالفقار احمد چیمہ مالک ان کے درجات عالی متعالی فرما یا الہی تجھے واسطے محمد والی محمد کا سید ابرار حسین سید ممتاز حسین کے درجات عالی متعالی فرما مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات جی اجازت ہے چند ہزار شاید ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث تلاوت کرنا چاہتا ہوں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے توجہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
کہ جس کی گود میں جاتا ہے اس کی تربیت سے وہ عقیدہ لے لیتا ہے. بابا زی بلندر سلامات. یعنی جیسے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتا ہے. یا یوں کہوں کہ اگر بچہ شیعہ گھر میں ہو، تربیت کرنے والے والدین شیعہ ہوں تو بچہ شیعہ ہوگا. اہل سنت تربیت کرنے والے ہوں، اہل سنت ہوں تو بچہ اہل سنت ہوں. جب مذہب میں چلے جاؤ، اگر تربیت کرنے والے یہودی ہوں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے. اگر تربیت کرنے والے نصارہ ہوں، عیسائی ہوں تو بچہ تربیت حاصل کر کے وہ نصارہ بن جائے گا، یعنی عیسائی بن جائے گا. جیسے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں ویسے بچے ہو جاتے ہیں. جیسے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں ویسے بچے ہو جاتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں آگے ایک جملہ پڑھتا ہوں. تربیت کرنے والے بچوں کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تربیت کرنے والے بچوں کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہودی ہو جائے گا. عیسائی کے گھر میں توجہ ہے نا، عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے عیسائی ہو جائے گا. اب مسلمان تاریخ تیرے سامنے ہے، تو نے تاریخ پڑھی ہی نہیں. اگر پڑھی ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا. کیا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں بھی 2 بچے پلے ہیں. ابو سفیان کی گود میں بھی 2 بچے پلے ہیں. جو ابو طالب کی گود میں 2 بچے پلے ہیں، ایک نبیوں کا سردار بنا ہے، دوسرا ولیوں کا سردار بنا. بسم اللہ. سارے بولو حیدری. بسم اللہ. جی علی کو مسکرا دیکھے وہ پھول ہو جائے، اور جس کے منہ سے نکلی بات اصول ہو جائے. علی کے باپ کی گودی میں یہ اثر دیکھا، کیا بات؟ تو ایک یتیم کو پالے رسول ہو جائے. کیا بات حیدری. کیا بات. صلوات پڑھے بابا سے بلند. تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے. قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے چلے گئے تھے. پیچھے ماں کافرہ تھی، پیچھے ماں کافرہ تھی. جیسی کافرہ تھی ویسا کافر بیٹا بنا دیا. تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بھی 2 بچے پلے. ابو سفیان کی گود میں بھی 2 بچے پلے. جو ابو سفیان کی گود میں 2 بچے پلے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا. ابو طالب کی گود میں جو 2 بچے پلے، ایک نبی بنا، دوسرا علی بنا. سارے بولو حیدر. تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اور جاءکم من اللہ میں نور کتاب مبین. اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئیں. ایک نور آیا، ایک کتاب آیا. ایک نور آیا، ایک کتاب ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئیں. ایک نور، ایک کتاب مبین.
یعنی جب تک نور ہے تب تک کتاب ہے، جب تک کتاب ہے تب تک نور ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت اب بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کتاب بھی موجود ہے، نور بھی موجود ہے، چاہے پردہ غیبت میں ہے کتاب بھی موجود ہے۔ اور دوسری حدیث رسول ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ یعنی اللہ نے فرمایا پیغمبر اسلام وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان والے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر کتاب نہیں، کتاب وہ جو اللہ والی ہو، ہر آل نہیں، آل وہ جو میری آل ہو۔ یعنی یہ یاد رکھے کہ ان کا علمی معیار کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے ان کا بچپنا ہو۔ علی ویسے بچہ ہوتا نہیں ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے، چاہے پہلا علی ہو چاہے آٹھواں علی ہو، علی کا معنی بلند ہوتا ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے کہ میں کہتا ہوں جو برادران اس مجلس میں آئے ہیں جا کر ضرور تحقیق کرنا کیا کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ہر کسی نے علی ابن ابی طالب سے مسئلے پوچھے ہیں، علی ابن ابی طالب نے بتائے ہیں۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت میرے سامنے لاؤ، کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میرے سامنے لاؤ جو کسی کتاب میں ہو کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ علی ابن ابی طالب نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، ہر کسی کا علی ابن ابی طالب کے پاس آ کر مسئلہ پوچھنا سب جانتے تھے۔ علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے، یعنی پتا چلا جب علی جیسا عالم نہیں ہے تو تاریخ میں دیکھنا علی نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ مسئلہ تو نے بتایا ہے مجھے ہلاکت سے بچایا ہے، حالانکہ 70 مقامات پر میں دکھا سکتا ہوں۔ کسی صحابی رسول نے کہا لولا علی شونا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ علی مولا، علی مولا۔ اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں، 70 مرتبہ کہا لولا علی اللہ لکل۔ میں لفظ میں استعمال کیا تو نائب کا جاتا ہوتے، ٹھیک ہے، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کا چاہے بچہ ہے نا، لیکن لوگوں کی نظر میں بچہ ہے وہ یا محمد ہے یا علی ہے۔ جیسے امام محمد تقی علیہ السلام ان کا بچپن ایک عالم ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچوں کے ساتھ دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، مولا انہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ مامون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، سارے بچے دوڑ گئے، امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، مامون رشید بسم اللہ قریب، مامون رشید نے کہا جب سارے بچے دوڑ گئے ہیں آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سارے بچے دوڑ گئے ہیں آپ کیوں نہیں گئے؟ کیسا معصوم کا جواب تھا۔ معصوم نے فرمایا راستہ کشادہ تھا اور نہ مجھے تیرے ظلم کا ڈر تھا کہ میں دوڑ جاتا۔ دوسرا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں شاید مولا نے یہ بھی کہا ہو میں قرار کا بیٹا ہوں، دوڑنے والوں کا بیٹا نہیں، قرار کا بیٹا ہوں، میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ یہ جب مامون رشید گیا واپس تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے اپنی مٹھی میں کوئی چیز بند کی ہوئی تھی، قریب آ کے پھر بچے دوڑ گئے، پھر امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے رہے،
کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے محمد تقی کہتے ہیں، محمد تقی کہتے ہیں، میں رضا کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ سنا ہے آپ علم لدنی کے وارث ہیں۔ کہا ہے نہیں، بلکہ یقیناً سچ یہی ہے، اللہ نے علم لدنی کے وارث بنا کر ہمیں بھیجا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ اس علم کے وارث ہیں تو یہ میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ امتحان لے رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ امام محمد تقی علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے شکار کرنا، بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے شکار کرنا، اور شکار کرنے کے لیے یہ باز کو فضائے محیط میں چھوڑتے ہیں، وہاں سے باز چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر لے آتے ہیں۔ یہ بادشاہ اپنی مٹھی میں بند کر کے اللہ کے اولیاء کا امتحان لیتے ہیں۔ سر بنا حیدری، اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس نے یہ سنا اور متاثر ہوا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام فضل کی شادی آپ سے کروں گا۔ بنی حواس کے لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے کہ وہ تو پھر مرکز بن جائیں گے، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ان کا مناظرہ کرو۔ کہا کس سے؟ کہا یہ بڑا مشہور ہے یحییٰ بن اقسم، بڑا عالم دین ہے، بزرگ عالم دین ہے، اس سے مناظرہ کرو۔ جب یہ مناظرہ ہار جائیں گے تو ہم کہیں کہ ماشاء اللہ ان کے علم میں نقصہ ہے، لہذا میں بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، یہ اس لیے چھوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یحییٰ بن اقسم کو بلایا۔ یحییٰ بن اقسم نے پہلا سوال توجہ کرنا ہے، آپ نے اپنے امام کی وکالت کے لیے زبان کھولی ہے، ہاتھ بلند کرنے ہیں، مولا کو سلام کرنا ہے۔ کہا یحییٰ بن اقسم نے پہلا سوال کیا امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپن تھا، یحییٰ بن اقسم بڑا بزرگ تھا، عالم دین تھا، ایجڑ تھا، لیکن اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا رسول کا بیٹا مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا حالت احرام میں اگر کسی نے شتر مرغ کا انڈا توڑ دیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس نے جب یہ سوال کیا کہ شتر مرغ کا حالت احرام میں انڈا توڑ دیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے، معصوم مسکرا کر کہتے ہیں تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے، تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے، اتنا محمل سوال، اتنا محمل سوال، تیرے سوال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے تو پتہ ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے سوال کیسا کیا ہے، میں نے جواب کیسا دیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ بتا اس کے نے حدود کے اندر توڑا تھا یا باہر توڑا تھا، پہلی مرتبہ توڑا تھا یا دوسری مرتبہ توڑا تھا، حالت احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ معصوم نے ہر ایک کا کفارہ بتایا۔ کہا اگر کسی نے پہلی مرتبہ توڑا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، اگر اس نے دوسری مرتبہ توڑا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، اگر سہمن ٹوٹ گیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، اگر حالت احرام عمرے کا باندھا ہوا تھا اس کا کفارہ یہ ہے، اگر حج کا باندھا ہوا تھا اس کا کفارہ یہ ہے، اگر حرم کے اندر کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے۔ آپ سنتے رہے میں پڑھتا رہوں گا۔ اگر باہر کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے۔ معصوم نے فرمایا اب میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت ایک دن میں وقفے سے 4 مرتبہ حلال ہوئی ہے، 4 مرتبہ حرام ہوئی ہے، یہ بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے۔ مامون رشید نے کہا کہ رسول کا بیٹا خود ہی بتا دے یہ کیسے ہے۔ فرمایا کسی کی کنیز تھی، وہ دوسرے
شخص پر حرام تھی، جب اس نے خرید لی وہ حلال ہو گئی، جب آزاد کر دی حرام ہو گئی، پھر نکاح کر لیا حلال ہو گئی، پھر زہار کیا حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ دیا حلال ہو گئی، طلاق رجعی دیا کہ پھر حرام ہو گئی، رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ معصوم نے فرمایا یہ بتا کہ تو عالم ہے یا میں محمد تقی عالم ہوں؟ اللہ آپ کو اولاد نرینہ تھا فرمائیے۔ شاہ صاحب سارے بولو حیدری، توجہ ہے، تھوڑا سا اور پڑھو۔ کرنل صاحب نے سختی سے حکم دیا ہوا ہے، جب آ جائے قبلہ صاحب فوراً چھوڑ دینا ہے۔ ہاں جی، وہ سامنے آگے تو میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، میرا اور آپ سے وعدہ ہے، لیکن کوشش کریں جتنی دیر میں پڑھوں آپ وکالت آل محمد میں ہاتھ بلند کریں، نعرے سے بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ آل محمد علیہ السلام کی وکالت کر رہے ہیں۔ اچھا، مامون رشید نے امام رضا بادشاہ علیہ السلام کو صلی علی محمد و آل محمد، مامون رشید نے امام پاک کو ولی عہد بنایا، بسم اللہ، ولی عہد بنایا، پھر عباسیوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ پھر بنا دیا ولی عہد، لوگ پھر مرکز تو ان کو سمجھو گے، بنی امیہ بنی عباس صرف دشمنی آل محمد سے صرف یہی تھی کہ لوگ ان کے پاس جا کر مسئلے کیوں پوچھتے ہیں، وہ کسی کو آمدہ ہوا تو لوگ جانتے نا۔ انہوں نے کہا کہ ولی عہد بنا لیا لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا علماء بھلا، توجہ ہے، کئی بندے ایسے نے نیندر بھی پوری کر رہے ہیں تو بعد اچداد بھی دے رہے ہیں کہ فرمایا سلوات پڑھو سارے سوئے جاگ جان۔ کہا کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے نا جناب، کیا ہونا چاہیے؟ کہا علماء بلا، علماء کون سے؟ فرمائی یہودی، عیسائی، زرتشی، دہریے اور مسلمان، ان سب کو بلا کیسا مسلمان تھا جو اپنے نبی کے دین کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا؟ اس نے کہا یہ سارے بلا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ منافقوں کے دربار میں کچھ مومن بھی رہتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ دانشوروں کو اطلاع بھیجو کہ اس دن مناظرہ ہوگا، رسول کے بیٹے کے ساتھ مناظرہ ہوگا، جس نے مناظرہ سننا ہو وہ سارے آ جائے۔ یہ خط بھی لکھے گئے، وہاں ایک مومن رہتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہتا مولا مر گیا۔ مولا نے فرمایا تو کیوں مر گیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ تو کیوں مر گیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ اس نے کہا مولا نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا مامون رشید نے اپنے دربار میں علماء بھلائے ہیں۔ کون سے علماء؟ کہا یہودی، نصارہ، زرتشی، دہریہ بھلائے ہیں۔ آپ سے مناظرہ کرنا ہے، آپ سے بحث کرنی ہے، آپ سے مباحثہ کرنا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کرنا مجھ سے ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کرنا مجھ سے ہے، پریشان ہے۔ اس نے کہا مولا پہلے مسلمانوں سے آپ کے مناظرے ہوتے تھے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ دہریہ ہے، یہ مذہب ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو مولا نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کوفے کی مسجد میں چھلکتے ہوئے مجمع سے کہا تھا لو سلیت فسادت فجلست علیہا لحکمت بینہا، اللہ تو اولاد
بتوراتهم بين أهل الإنجيل بإنجيلهم بين أهل الزبور بزبورهم بين أهل الفرقان بفرقانهم. کہا میرے بابے علی نے میرے دادے علی نے کہا تھا اگر مجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو تورات والے تورات سے پوچھے میں علی جواب دوں گا، زبور والے زبور سے پوچھے میں علی جواب دوں گا، انجیل والے انجیل سے پوچھے میں علی جواب دوں گا، قرآن والے قرآن سے پوچھے میں علی جواب دوں گا. مولا علی فرماتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہر کتاب کا ورق ورق اٹھ کر کہے گا الحق مالی شینا مالی جو مال حق حق علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. صلوات پڑھے بابا سے بنا لیں. نہیں سنوں گا نہ تو انہوں نہ میں نہ صلوات پڑھے بابا سے بنا. ٹائم کو مجھے نہ دو. ہاں ابھی 8 منٹ رہے گا میرے ٹائم میں. اگر وہ آ گیا تو انشاءاللہ 8 منٹ میں چھوڑ دوں گا. میرے وعدہ ہے صلوات پڑھے بابا سے بنا لیں. تو کہا پریشان نہ ہو میں اس کا بیٹا ہوں. بسم اللہ. مناظرہ میں نے کرنا ہے تو کیوں پریشان ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ امام رضا بادشاہ علیہ السلام دوسرے دن مامون کا قاصد آیا، کہا کہ مولا اتفاق سے علماء آئے ہیں کہ اگر آپ زحمت نہ کریں ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کے گھر آ کر وہ آپ سے مناظرہ کریں گے. مولا نے فرمایا میں کمزور نہیں، میں محمد کا بیٹا ہوں، وہ میرے گھر میں کیوں آئیں گے؟ میں دربار میں جا کر ان سے مناظرہ کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. امام نے تجدید وضو کیا، تجدید غسل کیا. تجدید غسل کر کے امام نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اپنے نانا کا عصا ہاتھ میں لیا، نانا کی نالین پہنی، بس چل کر ایسے چل رہے تھے جیسے محمد مصطفیٰ چلا کرتے تھے. یہ بندے کو جو کہتے ہیں نا میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہاں میں یہ بتاتا ہوں علم غیب اللہ کی ذات کو ہے. اس نے جس جس کو عطا کیا اس کو عطا کر دیا ہے، اس کے پاس علم غیب ہے. یعنی ان کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے. اللہ کو کسی نے علم غیب دیا نہیں ہے، اللہ کا ذاتی ہے. نبیوں کو آل محمد کا عطائی علم ہے، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے. اب سنیں جو کہتے ہیں میرے نبی کو علم نہیں تھا، انہوں نے کسی اور سے روایت لی ہے. میں عرض کرتا ہوں امام رضا شبیہ محمد بن گئے تو ایک بندے کو اسرات خواب آئی، اسرات خواب آئی کہ میں نے فلاں جگہ پہ نبیوں کے سردار کو محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے فلاں جگہ پہ. وہاں سے ان سے میں نے کھجوریں مانگی ہیں، انہوں نے مٹھی بھر کے دی ہے، میرے دامن میں ڈالی ہے. میں نے گنا تو 18 دانے تھے، میں نے گنا تو 18 دانے تھے. اج کل دے بندے نو کسی نو خواب آئے نا انہیں آکھنا یہ دا مطلب ہے میں نے 18 لاکھ ملن والے نے، 18 کروڑ ملن والے نے. اس نے کہا پتہ نہیں میری 18 دن زندگی رہ گئی ہے، 18 مہینے رہ گئی ہے، 18 سال رہ گئی ہے. کہتا یہ میں 605 میں تھا. دوسرے دن اعلان ہوا کہ محمد کا 8واں بیٹا رضا فلاں مقام پر آ رہا ہے، فلاں مقام پر آ رہا ہے. کہتے جو میں نے خواب میں دیکھا نا اس مقام کی بات کی. کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تا حد نگاہ تک مجمع تھا، جس
जिस तरह आपका मजमा है, दिल रखने को जगह नहीं था, लेकिन मैं करीब गया कि मैंने करीब जाकर कहा, या नबी अल्लाह, कुछ मुझे खजूरें देना। कि पैगंबर इस्लाम ने खजूरों के दश्त में हाथ डाला, वहां से एक मुट्ठी भरकर मेरी गोद में फेंकी। मैंने गिने थे, वो 18 दाने थे कि मैंने ख्वाब में देखा कि उसी जगह पर, जिस जगह पर मैंने नबी को बैठा हुआ देखा, उसी जगह पर अली रजा को बैठा हुआ देखा। अली रजा अलैहिस्सलाम को की गल इत्थे नारियां को बंद सारे बंदे तो नारे भी नहीं ना मार लेंगे, ठीक है। तो जो ये नहीं इको जा तो बाकी कि नहीं इको जा हो सकते, ठीक है। इको जा नहीं ना नारा कोई बंदा मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई उन्हें दाद देना तवज्जो है ना। कहता है कि वहाँ मैंने सुना है कि फला मुकाम पर इमाम रज़ा आ रहे हैं, और मैंने जाकर देखा जैसे नबी बैठे थे वैसे ही अली रज़ा बैठे थे। मैं करीब गया, मजमे को चीरता हुआ मैं करीब गया, जाकर जैसे मैंने रात में ख्वाब में देखा था ना, पैगंबर इस्लाम के पास सामने दश्त खजूरों का था, इसी तरह अली रज़ा के सामने दश्त खजूरों का था। मैंने मांगा है कि मौला मुझे भी कुछ खजूरें दो, तो मौला ने दश्त से मुट्ठी भरकर मेरे दामन में डाली। मैंने गिना है 18 दाने निकले हैं, 18 दाने निकले। मैंने कहा रसूल का बेटा कुछ और दो, कुछ और दो, कुछ और दो। तो अली रज़ा ने कहा मेरे नाना ने अगर ख्वाब में कुछ और दी होती मैं भी और दे देता। अली मौला, अली मौला, तवज्जो है जनाब। थोड़ा सा और पढ़ो, ये दो हम मेरी मजबूरी है, जब वो आएंगे तब भी मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है। सलवात पढ़े बाबा से इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम नाने का लिबास पहनकर जा रहे थे। लुत्फ लो यार, कैसा वो दौर था, कैसा वो दौर था कि रसूल की शक्ल में रज़ा जा रहे थे, रज़ा जा रहे थे। और मामून रशीद ने पता क्या कहा था? मामून रशीद ने कहा जब अली रज़ा आए ना, किसी बंदे ने उठ के इस्तकबाल नहीं कर, और ये नबी करीम से लेकर रज़ा तक सब कहते हैं हम अल्लाह के अलावा किसी को झुकते ही नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी को झुकते ही नहीं है। पर्दे इतने वज़नी लगा दो, तवज्जो तो घोरे लुत्फ आ रहा है कि नहीं, मैनू बड़ा आ रहा है कि फरमाया भारी पर्दे लाओ। भारी पर्दे जब लगाओगे तो रज़ा मजबूरन झुक कर पर्दों को उठाएंगे, तो हम कहेंगे आज तो रज़ा झुका है ना, आज तो रज़ा झुका है ना। मोहम्मद की शक्ल में आ रहे थे, इमाम अली रज़ा आ रहे थे, अभी पर्दे के पास नहीं पहुंचे थे। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया था इसको पर्दों को उठा। जो मेरे सामने झुकते हैं मैं किसी के सामने झुकने नहीं देता, जो मेरे सामने झुकते हैं। सारे मिल के नारा मारो हैदरी। तवज्जो है जनाब। फरमाया जो मेरे सामने झुकता है ना, मैं किसी के सामने उसे झुकने नहीं देता। एक और बड़ा लतीफ सा जुमला है यहाँ पे, हर हैवान जब खराब खाता है ना, गज़ा के सामने अपना सर झुकाता है।
غذا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کہا میری حلال غذا ہے لیکن میں تیرا سر غذا کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، کیونکہ جو سر میرے لیے جھکتا ہے وہ میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، جڑے بندے روٹی کھانے نے وہ میری تصدیق کرے آجے، اللہ نے حکم دیا ہاتھ اٹھا، اور یہ پیشانی جھکی نہیں اٹھتی ہوئی نظر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا جو میرے سامنے سر جھکتے ہیں وہ میں کسی کے سامنے جھکاتا نہیں، بلکہ اپنی پاک غذا کے سامنے اس سر کو نہیں جھکاتا۔ جو اللہ اپنی پاک غذا کے سامنے سر کو نہ جھکنے دے، وہ بدماش حکمران کے سامنے کیسے سر کو جھکنے دے گا؟ امام رضا علیہ السلام اندر گئے۔ اچھا، جس نے کہا تھا نا نہیں اٹھنا، سب سے پہلے وہی اٹھا تھا، بے تحاشا جلدی سے سب اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور امام رضا علیہ السلام کی جبین مبارک سے ایسا نور نکلا تمام دربار کی روشنیوں پر چھا گیا۔ تو مامون نے اپنا وہ منبر سے چھوڑ کر مولا رضا کے پاس، او مولا آپ آگے آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ جب مولا اپنی نشست پہ بیٹھے تو بس سارے اس طرح چپ تھے جس طرح آپ چپ ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو کچھ سنا رہا ہوں نا۔ اتنا روب دبدبا امام رضا بادشاہ کا تھا، بس وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون رسول؟ جس کو اللہ نے کبھی کہا محمد ہونا، احمد ہونا، حامد ہونا، محمود ہونا، قاسم ہونا، کاتب ہونا، خاتم ہونا، حاشر ہونا، مائنہ، دائنہ، سراج ہونا، منیر ہونا، بشیر ہونا، نذیر ہونا، ہادنا، مہدنا، رسول ہونا، نبی ہونا، طٰہٰ، یاسین، مزمل ہونا، مدثر ہونا، شفیع ہونا، کلیم ہونا، حبیب ہونا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ، مختار ہونا، ناصر ہونا، منصور ہونا، قائم ہونا، حافظ ہونا، شہید ہونا، عادل ہونا، حکیم ہونا، نور ہونا، حجت ہونا، برہان ہونا، ابدہی ہونا، مومن ہونا، مدی ہونا، مذکر ہونا، فائز ہونا، امین ہونا، صادق ہونا، مصدق ہونا، ناطق ہونا، سابع ہونا، مکی ہونا، مدنی ہونا، عربی ہونا، ہاشمی ہونا، تہامی ہونا، حجازی ہونا، تراسی ہونا، قریشی ہونا، مصری ہونا، نعرہ حیدر۔ بسم اللہ، وہ رسول ہے۔ یہ تو کرنا صاحب داد دل دے تسی کیوں نہ دیو گے؟ توجہ ہے، صلوات پڑھے با آوازے بلند۔ بیٹھے ہوئے ہیں شکل محمد میں، کیسا وہ دن تھا، کیسا وہ ماحول تھا کہ جب امام رضا محمد مصطفیٰ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، مامون نے کہا کہ ان کو آپ کے مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، مباحثے کے لیے بلایا گیا ہے، ان سے بحث کرو، مباحثہ کرو۔ تو سارے چپ رہے، بالکل چپ ہی رہے۔ ایک یہودیوں کا عالم کہتا ہے ان سے مناظرہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے، ان سے بحث کیسے؟ پہلے پیچھے بیٹھے لوگ ذرا ڈالا، توجہ ہے، اصحاب زندگی کہ ان سے بحث کیسے کر سکتے؟ کس نے کہا؟ یہودی عالم نے۔ یہودی عالم نے کیوں کہا؟ کہا اسے عبرانی زبان آتی نہیں، توجہ 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 توجہ، اسے عبرانی زبان آتی نہیں، مجھے عربی آتی نہیں، مجھے عربی آتی نہیں، تو ہم کیسے مناظرہ کریں؟ مولا رضا کے جملے پہ دورائیں قربان کر دوں۔ مولا رضا فرماتے ہیں خبردار یہودی عالم، اپنی جہالت اپنے تک رکھ، اپنی جہالت اپنے تک رکھ، میری طرف منسوب نہ کر۔ کہتا ہے آپ عبرانی زبان کو جانتے ہیں؟
فرمایا میں تورات پڑھنی بھی جانتا ہوں پڑھانی بھی جانتا ہوں. تورات جانتا ہوں. اچھا تو یہ بتا کہ تو حافظ ہے یا قاری ہے؟ میں ہوتے ہوں آندھا حافظ ہے یا حافظ ہے. ٹھیک ہے. مولا نے پوچھا تو حافظ ہے یا قاری ہے؟ اس نے کہا نہیں حافظ تو نہیں ہوں، قاری ہوں، اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہوں. حافظ کسے کہتے ہیں؟ جو زبانی ہے، جو زبانی پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ. قاری کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے دیکھ کر پڑھے. کہ انہوں نے کہا بتا تو کیا ہے، حافظ ہے یا قاری ہے؟ اس نے کہا میں قاری ہوں، حافظ نہیں ہوں. کہا اچھا تورات نکال، فلاں پارا نکال. نہیں نہ بولو گے تو میں چھوڑ دوں پھر. فرمایا تو فلاں تورات کا فلاں پارا نکال، فلاں رکوع نکال، فلاں صفحہ نکال. میں رضا. اچھا تو یہ بتا کتنی قراتیں جانتا ہے؟ اس نے کہا اکا کوئی بھی نہ، ایک کوئی جڑے دے چ میں پڑھیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. صرف ایک ہی قرات ہے میرے پاس، بس اسی سے میں جانتا ہوں کہ وہ قرات ہے. توجہ میری طرف ہے نا. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ تو تورات سے فلاں رکوع فلاں صفحہ، کہ اس میں مولا نے پورا رکوع پڑھا، مولا نے زبانی پڑھا، جو عالم تھا اس نے اوپر سے دیکھ کر سنا. جب مولا نے پڑھا تو مولا نے کہا جو میں نے پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. سارے علماء عش کر اٹھے. ہر علماء نے کہا مرحبا 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 مرحبا. مولا فرماتے ہیں اسی تورات کی قسم، اس تورات لانے والے موسیٰ کی قسم، میں تجھے دے کر کہتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے. کہتا ہے ٹھیک پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں دوسری قسم دیتا ہوں، تیرے نبی کی قسم دیتا ہوں، تورات کی قسم دیتا ہوں، جو میں نے رکوع پڑھا ہے اس میں اللہ نے یہ نہیں بتایا محمد کے 8ویں جانشین میں رضا کا حلیہ یہ ہے. فرمایا جو میں نے پڑھا ہے میرا حلیہ نہیں ہے اس میں رضا کا ذکر نہیں ہے اس میں. ایک تو چھوٹا جنا ہمارا شاباش برداشت تو سا کرنا کرنا ہے. سلوات بڑے بابا سے بلند ہے. توجہ نہیں مشکل توجہ ہے. فرمایا اس میں میرا حلیہ نہیں بتایا گیا کہ نبی کے 8ویں جانشین کا حلیہ یہ ہوگا. جو میں نے پڑھا ہے یہ خاموش ہو گیا. فرمایا کوئی اور مناظرہ کرنا چاہتا ہے؟ بس چپ کر گیا. سارے سختہ طاری ہو گیا. کہنے ایک دہریے نے کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ صاحب کتاب جو ہے نا اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جس طرح انہیں جواب ملا ہے انہیں فوراً نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، دہریہ کہتا میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا اگر میرے سوال کا جواب دے دیا تو پھر میں اسی وقت میاں جی کلمہ پڑھ دوں گا، اسی وقت کلمہ پڑھ دوں گا. معصوم نے فرمایا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو نا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. امام نے فرمایا سچ ہے، ہمارا عقیدہ ہے.
کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کہا اچھا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ یہ بتائیں نا، ایک مرغی کے انڈے میں، سوال سنیا جی ذرا لطف آ جائے گا آپ کو، ایک مرغی کے انڈے میں اللہ زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ تسی تو سوال سن کے پریشان ہو گئے ہو کہ جواب کی ہوئے گا. مولا نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں جواب دینا ہے. تو میں نے پڑھا ہے، میں جواب دیں گا، آپ میرے ساتھ سنیں کہ مولا نے فرمایا کہ تو مشرق کی طرف دیکھ. اس نے مشرق کی طرف دیکھا. معصوم نے فرمایا مغرب کی طرف دیکھ. اس نے مغرب کی طرف دیکھا. معصوم نے فرمایا شمال کی طرف دیکھ. شمال کی طرف دیکھا. معصوم نے فرمایا جنوب کی طرف دیکھ. جنوب کی طرف دیکھا. فرمایا آسمان کی طرف دیکھ. آسمان کی طرف دیکھا. فرمایا زمین کی طرف دیکھ. توجہ ہے، بولو گے تو میں کچھ پڑھا گا. فرمایا زمین کی طرف دیکھ. شش جہاد کی طرف جب دیکھا، معصوم نے فرمایا آنکھیں بند کر. ہائے میرے اللہ، میں کیڑے مجموعے چ پڑھا جتوں میں داد ملے کہ فرمایا شش جہاد آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند اس نے کر لی. معصوم نے فرمایا تجھے جس کو مانتا ہے اس کی قسم ہے، جس کو مانتا ہے اس کی قسم ہے، تو یہ بتا جو تو نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے، آنکھیں تو نے بند کی ہوئی ہیں، تیری آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے. فرمایا جو اللہ چھوٹی سی آنکھ میں شش جہاد سما سکتا ہے، وہ مرغی کے انڈے میں زمین و آسمان نہیں سما سکتا. فرمایا وہ اللہ نہیں سمجھتا. توجہ ہے. فرمایا وہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ ہے. معصوم نے فرمایا کام کیا کرتا ہے؟ توجہ